السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قیل کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو علی المشرکین، آپ مشرکوں کے خلاف دعا کیجئے۔ دعا کا ذکر جب لام کے ساتھ آتا ہے، ادعو لی، کہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے، اور ادعو علی کے ساتھ اگر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے خلاف دعا کرنا، کسی کے خلاف، یعنی بد دعا جس کو ہم کہتے ہیں، کرس کرنا کسی کو۔ ادعو علی المشرکین، آپ مشرکوں کے خلاف دعا کیجئے، یعنی آپ مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھ کو لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، وانما بعثت رحمتا، بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمیں کیا اس سے سبق مل رہا ہے؟ سبق یہ مل رہا ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ انسان کسی پر لعنت نہ کرے، یا انسان کسی کے خلاف بد دعا نہ کرے۔ اور مشرکین تو دشمن تھے، دشمنوں کے لیے آپ بد دعا نہیں کرنا چاہ رہے، کہاں اپنوں کے لیے بد دعا کرنا، اپنے سگوں کے لیے، اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی اور رشتے ہم کو دیے ہیں ان کے لیے بد دعا کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ نقصانات کیا ہیں، اور انہیں پروز اینڈ کونز اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہیں؟ اگر کسی نے ہم کو تنگ کیا ہے، ہمیں بہت پریشان کیا ہے، اور ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ انتقام لے سکتا ہے انسان، کتنا لے سکتا ہے؟ اتنا لے سکتا ہے جتنی کہ اس پر زیادتی ہوئی۔ بعض دفعہ انسان اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ انتقام لینا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں لے سکتا، یا بعض دفعہ وہ اتنا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے کہ وہ انتقام لینا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن اگر انتقام لینا چاہتا ہے اور نہیں لے پاتا، تو انتقام لینے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں ٹو سیٹل دا اسکورز۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ بد دعا دینا۔ تو بد دعا دینا بھی دراصل انتقام ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے بس میں تو نہیں ہے اس کو اپنی گرفت میں لانا، اللہ تو ہی نمٹ لے۔ بس سب اللہ سے کہہ دیا، اب کیا فکر ہے، اللہ تھوڑی چھوڑے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مظلوم چاہے مومن ہو یا مومن نہ ہو، مظلوم کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ آہوں سے بچنا چاہیے، لوگوں کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دعائیں لینے والا بنائے، کہیں ہم بد دعا لینے والے نہ بن جائیں۔ تو بڑا کیئرفل رہنا چاہیے انسان کو۔ بعض دفعہ کسی کا دل کسی بات سے ایسا دکھ جاتا ہے کہ بے اختیار دل سے آہ نکل اٹھتی ہے، یا باقاعدہ بد دعا نکل جاتی ہے منہ سے۔ اچھا، جس نے بد دعا دے دی اس نے بدلہ لے لیا، گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اچھا، یہ تو ہم نے پروز دیکھے نا، اب کونز دیکھتے ہیں۔ جس کو بد دعا دے دی یا جس پہ لعنت کر دی، وہ سنور نہیں سکے گا، وہ سدھر نہیں سکے گا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قافلے میں جا رہے تھے، خواتین بھی تھیں، ظاہر سواریوں پر سوار تھے، اور سواریاں عام طور پہ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو اونٹ نے ٹھوکر کھائی ہے، ظاہر ہے جانور ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے تو جانور تو بہرحال جانور ہی ہوتے ہیں۔ تو ٹھوکر لگی اونٹ کو، کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو خاتون اس اونٹ پر سوار تھیں، ان کی زبان سے لعنت کے الفاظ نکل گئے۔ ہم کہیں گے ہو یہ کیسے ہوا؟ وہ تو صحابیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں۔ دیکھیں انسان ہوتے ہیں، اور یہ سفر ایسے آرام دہ سفر نہیں تھے۔ سفر کی تھکن کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، اس گرمی میں ٹوٹلی ایکسپوزڈ، اور اونٹ کی سواری کوئی ایسی سواری تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہماری گاڑی ذرا سے ہلنے جلنے لگتی، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ٹائر کے اندر ہوا کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، شاک ابزاربرز کو کیا مسئلہ ہو گیا۔ اونٹ میں تو کوئی شاک ابزاربرز ہیں ہی نہیں قطعی۔ کس قسم کی سواری ہے؟ پکنک پر جا کے ہم سواری کرتے ہیں تو ہماری ہڈیاں ساری ہل جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ آسان نہیں، اور انسان ہوتے ہیں، 10 طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہوتی ہے، بے اختیار منہ سے کلمہ نکل گیا۔ تو ان چیزوں سے بجائے کہ ہماری نظروں میں صحابہ کا مقام کم ہو، ہماری نظروں میں مقام بلند ہوتا ہے، دل میں عزت آتی ہے، ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم جیسے انسان تھے، بہت بہتر تھے، لیکن بہرحال انسان تھے۔
لیکن جب ان خاتون کی زبان سے لعنت کے کلمے نکلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو الگ کر دو، اب یہ قافلے کے ساتھ نہیں رہے گا، اس پر لعنت ہو گئی ہے۔ تو جس چیز پر لعنت ہو جائے وہ چیز پھر پنپ نہیں سکتی۔ اگر کسی نے ہمیں تنگ کیا اور ہم نے اس پر لعنت کر دی، وہ ڈسٹروائے ہو گیا، دنیا میں یا آخرت میں یا جہاں بھی جو بھی اس کا حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب لے لے گا۔ جتنا ٹائم، جتنی انرجی، جتنے الفاظ اس کو بد دعا دینے میں لگائے یا لعنت کرنے میں لگائے، اتنا ہی ٹائم، اتنی ہی انرجی، اتنے ہی الفاظ ہدایت کی دعا کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، سیم اماؤنٹ آف ٹائم۔ اگر ہم نے اس کے لیے ہدایت کی اور خیر کی دعا کر لی اور وہ اچھا ہو گیا تو وہ ہمیں بھی کمپنسیٹ کرے گا، وہ آئندہ ہمیں بھی نہیں ستائے گا، دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنے گا۔ اور جو ریفارمڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے ہی لوگوں کی ریفارمیشن کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ جو خود پہلے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو بگڑ کر سنورتے ہیں، وہ پھر ایسا سنورتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنوں ہی کو آگے سنوار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم ایکسپیرینس سے بات کر رہے ہیں، آئی نو واٹ از آل اباؤٹ، بن دیر ڈن دیٹ، جس کو ہم انگلش میں کہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں سب پتہ ہے یہ گمراہیاں کیسے ہوتی ہیں۔ جیسے ہم ابھی سورہ مائدہ میں جب ہم شراب وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو ڈرگ ایڈکٹ رہ چکا ہوتا ہے وہ جب ایڈکشن چھوڑتا ہے پھر جا کے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جا کے بات کرتا ہے لوگوں سے، اس کی بات میں الگ ہی وزن ہوتا ہے۔ جس طرح وہ ڈرگس کے خطرات بیان کر سکتا ہے، نقصانات بیان کر سکتا ہے، وہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو ایٹ بیسٹ کہہ ہی سکتے ہیں کہ بھئی مت جاؤ اس کے قریب۔ ہم نے تو اللہ ہی کا کرم احسان ہے جو ان چیزوں میں نہیں پڑا، ظاہر ہے اس کے نقصانات کو تھیوریٹیکلی جانتا ہے نا، پریکٹیکلی تو نہیں جانتا۔ تو لہٰذا یہ جو بگڑے ہوئے لوگ اچھے ہوتے ہیں پھر یہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے ہمیشہ۔ تو بہرحال محسن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سنوار کی بات کرتا ہے، بگاڑ کی بات نہیں کرتا۔ ڈاؤن کرنا تو کتنا آسان ہے، اس کو بھی ڈاؤن کر دو، اس کو بھی ڈاؤن کر دو۔ اچھا، اور پھر یہ بد دعا دینا دراصل کیا ہے؟ یہ ایک اینگر ہے، دراصل لیٹنٹ اینگر ہے جو کہ نکل رہا ہوتا ہے، اندر کا غصہ نکل رہا ہوتا ہے، ریزنٹمنٹ ہے جو نکل رہی ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ جن کو روٹین کے ساتھ بد دعا دینے کی عادت ہوتی ہے، کبھی کبھار کی بات ہم نہیں کر رہے، کبھی کبھار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا دی۔ جب ہم کہتے ہیں نا پانی سر سے گزرنے لگ گیا، انتہا ہی جب ہو گئی، جیسے ابو لہب کے بیٹے نے تنگ کرنے کی لمٹ کراس کر دی کہ آ کے گریبان آپ کا پکڑ لیا، گریبان پھاڑ دیا، آپ کے منہ پہ تھوک دیا، اللہ تعالیٰ کو آپ کے منہ پر برا بھلا کہا، آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر اتنی تکلیف اس کو پہنچائی، تو پھر تو ملٹیپل فیسٹس ہو گئے نا وہاں پر۔ تو پھر آپ نے بد دعا دی تھی اس وقت، لیکن آپ نے انڈیویجول کو دی ہے، اور وہ بھی ہم 2-4 کو لٹرلی گن سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی پورے نیشنز کو بد دعا نہیں دی، نیور۔ لیکن آج چونکہ ہم مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں، ہمارے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، ہمارے اندر انتقام بہت زیادہ ہے، ایک امپوٹنٹ اینگر ہے ہمارے اندر، تو ہمارا بس نہیں چلتا کہ ساری دنیا کو بد دعا دے کے تباہ برباد کروا دیں۔ ہم کہتے ہیں ڈاؤن وتھ دس، ڈاؤن وتھ دیٹ۔ اگر سارے ڈاؤن ہو گئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کس طرح کی قوموں کی طرف بھیجے؟ سنوری سنورائی محسنین کی طرف بھیجے، متقین کی طرف رسول آئے تھے۔ پریچنگ ٹو دا کوئر یہ تھا، سکھوں کو سکھانے کے لیے نہیں، بگڑی ہوئی قوموں کی طرف آئے تھے۔ صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، اور صبر کے اندر الفاظ کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ صابر جو ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کو بہت دیکھ بھال کے اور تول کر زبان سے نکالتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ تو جب کہا گیا کہ انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے، مشرکین نے ہم کو اتنا عاجز کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ ہاں یہ تنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کر دیا تھا وتھ پیسیج آف ٹائم آپ کو کہ یہ تو ایسے کریں گے آپ کے ساتھ۔ اور ہر جگہ اللہ نے کہا ہے کہ وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، اے نبی صبر کیجئے، درگزر کیجئے، اعراض کیجئے، اگنور کیجئے، آپ نصیحت کیے جائیے، تبلیغ کیے جائیے۔ تو اس طرح اگر انبیاء آتے ہی اقوام کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے تو پھر تبلیغ کس کو کریں گے؟ تو سبھی تباہ برباد ہو جائیں گے۔ سبھی سے جب ہدایت کی توفیق چھن جائے گی پھر تو بس تبلیغ ہو چکی۔ تو بات تو یہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے،
تو لہٰذا میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نہ امریکہ کو بد دعا دیں گے، نہ افریقہ کو بد دعا دیں گے، نہ ہم غیر مسلموں کو بد دعا دیں گے۔ اسلام لعنت کا دین نہیں ہے کہ خطبوں کے اندر کھڑے ہو کے اور لعنت ملامت کی جائے ساری دنیا کی اقوام پر۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا تھا۔ کن قبیلوں کے اوپر؟ جنہوں نے آپ کے اپنے ہاتھوں کے تربیت شدہ 70 قاریوں کو شہید کر دیا تھا دھوکے سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا تھا کہ اب آپ مزید بد دعا مت کیجیے۔ تو وہ ایسے ہم نے بات کی اکا دکا واقعہ، جبکہ کفار نے لمٹ ہی کراس کر دی تھی، تو آپ نے یقیناً ان پر بد دعا کی، لیکن یہ روٹین آپ کا نہیں تھا۔ ہم بھی اس کو روٹین نہ بنائیں، اپنی بھرپور کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ذمہ داری بنائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اپنا کام کرتے رہو، بہترین امت بن کے دکھاؤ۔ اور میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے اندر کے غصے کو ٹھنڈا کریں، ٹیمپر کریں اس کو، بلکہ ہم دوسروں کے غصوں کو بھی ٹھنڈا کریں، اس کو بھی ٹیمپر کرنے کی کوشش کریں، اس کو بھی ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ تو کبھی بھی اگر کوئی ذکر نکلے مسلمانوں کے زوال کا اور کفار کی سازشوں کا یا ان کی مظالم، ان کی زیادتیوں کا، تو مزید لوگوں کو اشتعال دلانے والی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کو اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ دیکھیں، اشتعال دلانے میں اور غیرت دلانے میں فرق ہے۔ اشتعال دلانا کیا ہوتا ہے؟ کوئی آلریڈی خفا ہے، غصے میں ہے، اس کو اور غصہ دلانا۔ غیرت دلانا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بے غیرت ہوا ہے، بالکل انہی جیسا بن رہا ہے، ایپنگ دا ماسٹر، اور وہ اسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، سنتوں کی وہ تحقیر کر رہا ہے۔ تو اس کو غیرت دلانے کے لیے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، انہوں نے دیکھو کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ الگ طریقہ ہے، یعنی کہ لمبا موضوع ہے، ہم اس پہ تو یقیناً ایک پورا لیکچر ہی ہو سکتا ہے کبھی دینے کے قابل ہو جائیں، لیکن فی الحال بتانے کی بات یہ ہے کہ لکل مقام مقال، ہر مقام کا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ اس وقت بد دعا دے دیتے تو پھر باقی صحابہ کیا کرتے؟ وہ بھی یہی کرتے، تو ہمدردی تو کم ہو جاتی ہے نا۔ اور ہم کئی دفعہ یہ بات تفصیل میں کر چکے ہیں کہ تبلیغ کے لیے ہمدردی بہت ضروری چیز ہے۔ اگر دل نرم نہیں ہے، دل کے اندر غصہ ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، تو یہ اتنا سخت جب دل ہوگا تو obviously زبان کو بھی سخت کرے گا۔ تو لہٰذا اپنے مزاج کو میں دیکھوں، آپ بھی اپنے مزاج کو دیکھیں، اور پہلا کام ایک مبلغ کے طور پہ جو کرنا ہے وہ اپنے مزاج کو نرم کرنا ہے، اس پر لگام ڈالنی ہے، زبان پہ، مزاج پہ۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے ٹیمپرامنٹس ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا غصہ تیز ہوتا ہے اور اس غصے کی تیزی کے تانے انسان زندگی بھر سنتا بھی رہتا ہے کہ اپنا مزاج دیکھا ہے تم نے، کتنا غصہ تمہارا تیز تھا، یہ تھا وہ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک تھا جہالت کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے تو پھر ہدایت کا اظہار کس شکل میں ہوتا ہے؟ اخلاق کی بہتری کی شکل میں، الفاظ کے بارے میں احتیاط کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر جو تبلیغ کر رہا ہے وہ غصہ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ بہت نفرت پیدا کرے گا پھر لوگوں کے اندر۔ ایک تبلیغ کرنے والا کتنوں پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے؟ جیسا تبلیغ کرنے والے کا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی سننے والوں کا بھی مزاج بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غصہ کرنا، بد دعائیں دینا اٹس اے شو آف پاور، ہرگز بھی نہیں۔ غصہ کرنا یہ کوئی طاقت کا اظہار نہیں ہوتا، غصے پر قابو پانا طاقت کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو لڑائی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنایا تھا، رول ماڈل بنایا تھا۔ جب کہا کہ آپ بد دعا کیجئے، آپ نے کہا میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کوئی لعانن بنا کر تھوڑی بھیجا گیا ہوں کہ میں لعنت ملامت ہی کرتا رہوں سب کے اوپر کہ وہ مر جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ جہنم میں چلا جائے۔ اب اگر رسول جہنم میں بھیجنے کے لیے آتے تو جنت کا راستہ کون بتاتا؟ تو اگر میں اور آپ بھی لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کرنے لگ گئے تو پھر شیطان تو فارغ ہی ہو گیا نا۔ شیطان کا کام ہے لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جانا، مسلمان کا کام ہے لوگوں کو جہنم سے نجات دلانے کی کوشش کرنا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کبھی مذاق میں بھی مت کہا کریں گو ٹو ہیل، کبھی نہ کہا کریں واٹ دا ہیل،
ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نا الفاظ کا. دا پاور آف ورڈس، اس پہ لوگوں نے مضامین لکھے ہیں کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کیا الفاظ کا امپیکٹ ہوتا ہے. یا جاؤ جہنم میں، جاؤ مرو، ایسے کہہ دیتے ہیں. یہ سب لعنت کے الفاظ ہیں. کم بخت، ہم کہتے ہیں لوگ کم بخت کون سی بڑی بات ہے. سنا ہے، اپنے کانوں سے تو نہیں سنا، اپنے خاندان کی خواتین سے سنا ہے کہ بعض خواتین تھیں جو ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ فلاں کم بخت کو موت دے دے، اللہ فلاں کم بخت سے تو خود نمٹ لے. تو اب یہ ہم کم بخت لفظ تو شاید ہو سکتا ہے سنا بھی نہ ہو اپنی زندگی میں، لیکن یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ گو ٹو ہیل، واٹ دا ہیل، جہنم میں جاؤ، مرو، اللہ دیکھے گا، اللہ سمجھ لے گا تم کو، یہ ایسے الفاظ یہ زیب نہیں دیتے، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو نرم اور نازک فطرت بنائی ہے، اس کی نرم اور نازک شخصیت کے ساتھ، اس کی شفقت والی شخصیت کے ساتھ تو ایسے الفاظ اور بھی زیب نہیں دیتے. اب دیکھیں نا، ہم جوتے بھی کیسے پہنتے ہیں، کیسی خوبصورت ہیلز ہوتی ہیں، کتنے پیارے پیارے نازک سینڈلز ہوتے ہیں. ہم تو وہ ملٹری بوٹس تو نہیں پہنتے نا. تو جب ہم اپنے لباس میں ہمارا سلک ہے، ہماری سیٹن ہے، تو یہ خواتین کا طریقہ ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خوبصورتی، ایک نزاکت، ایک حسن رکھا ہے. تو الفاظ کیوں نہ ہم پر حسین استعمال کریں؟ ہم کیوں اتنے بھاری بھرکم، اتنے بدنما، اتنے بدصورت الفاظ میں کیوں استعمال کروں جب اللہ نے مجھ کو اتنا نازک اور اتنا نرم بنایا ہے؟ تو لہٰذا ایک عورت ہونے کے ناطے تو خاص طور پہ ہمیں اپنے مزاج اور اپنے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے ہم اپنے گھروں کا محور ہیں، ہم اپنے گھروں کا پیوٹ ہیں. اپنی اہمیت کو سمجھیں. کبھی نہ کہا کریں میں تو صرف عورت ہوں، میں تو صرف کمزور عورت ہوں، میں تو صرف بیچاری عورت ہوں. نہ صرف ہوں، نہ کمزور، نہ بیچاری، میں تو بنیاد ہوں گھر کی الحمدللہ. اور جیسا عورت کا مزاج ہوتا ہے عام طور پہ، اس کا امپیکٹ پورے گھر پہ پڑتا ہے، بچوں پہ، شوہر پہ، اگر گھر میں کوئی سٹاف ہے تو اس کے اوپر، والدین ہیں تو ان کے اوپر. لہٰذا تیوری کو سیدھا رکھنا ہے اور زبان کو نرم رکھنا ہے. کڑوی بات سن کے بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور غور کریں کوئی کیوں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. عورت سے بڑھ کے نفسیات کا جاننے والا کون ہے؟ وہ تو فطری ماہر نفسیات ہے. بچے کی شکل دیکھ کے پہچان جاتی ہے، ماں کو دیکھ کے پہچان جاتی ہے، شوہر کی شکل دیکھ کے پہچان جاتی ہے. مردوں کو تو ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو سمجھنے میں. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری، اور ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنی ہے اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے. نرمی جیسی قوت انسان کو فراہم کرتی ہے، وہ سختی وہ قوت فراہم نہیں کرتی. یہ شیطان کا ڈالا ہوا دھوکہ ہے بہت بڑا کہ تم جتنی سختی سے بات کرو گی، بغیر غصے کے تو لوگ بات ہی نہیں سنتے. جب تک ان کو ڈانٹا نہ جائے ان کو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی. یہ ایسی باتیں ہم کرتی ہیں نا، جسٹیفائی کرتی ہیں اپنی غلطیوں کو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نرمی ہر چیز کو خوشنما بنا دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ ہر خیر سے محروم رکھا گیا. تو نرمی کے اندر قوت ہے، نرمی کے اندر حسن ہے، نرمی میں اصلاح ہے. اور کتنی ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام الرحمن، الرحیم، الغفور، الغفار بیان فرمایا ہے. تب یہ دعا دیکھیں، سورۃ المومنون کی دعا ہے، آیت نمبر 118. یہ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے. اس میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی ہے، ربی، اے میرے رب، اغفر، تو معاف فرما. کس کو معاف فرما؟ یہ نہیں لکھا یہاں پہ، سب کو معاف کر دے، کھلا اوپن ایمنسٹی دے دے اللہ تعالیٰ. ورحم، اور اللہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سے رحم کی اور مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے وہ دوسروں پر رحم نہ کرے؟ جیسا اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں معاملہ، ایسا ہی دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں. چھوٹی سی دعا ہے، کثرت سے اس کو مانگا کر، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اپنی غلطی کا خیال آ جائے یہ دعا، دوسرے کی غلطی کا خیال آ جائے یہ دعا.
اپنی ذاتی یہ دعا، دوسرے کی ذاتی یہ دعا، دنیا آخرت ہر چیز کے لیے یہ جو دعا ہے نا یہ ہمیں کفایت کرے گی. اتنی خوبصورت دعا ہے اور اس کو حفظ کر لیں، بس اللہ سے مانگتے رہیں رحم. اب دیکھیں نا 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ، جتنی بھی زندگی باقی ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ رحم نہیں کرے گا. اتنا اللہ کا دامن پکڑیں گے، ایسے اس کی چوکھٹ پہ ماتھے رگڑیں گے تو اللہ رحم نہیں کرے گا. یہ تو بعید ہے نا اللہ تعالیٰ کی شان سے کہ ہم ایسے اس کے آگے بھیک مانگیں اور وہ ہمیں ٹھکرائے جائے ٹھکرائے جائے ٹھکرائے جائے. تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. مانگے جائیں، بس مانگے جائیں مانگے جائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور اور رحیم. تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، ساری دنیا کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم کے دامن میں لے لے گا اس کو اسلام کی توفیق دے دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی ہمیں یہ بات ملتی ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا تھا انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، جس پر چاہوں گا اپنی رحمت برساؤں گا. اللہ مجھ پہ برسائے، اللہ آپ پہ برسائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے رحم بہت مانگنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ رحم مانگتے مانگتے ہم بھی رحیم بن جائیں، ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں، ہمارے اندر کی بھی سختی اور غصہ اور کینہ اور شکایتیں، رنجشیں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں. اور میرے اور آپ کی تو ضرورت ہے کہ ہمارا دل چمکتا ہوا آئینہ رہے. یہ ضرورت ہے میری اور آپ کی. دیکھیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے اپنے دل کو گندا کرنا، اپنے دل کو زخمی کرنا، اپنے دل کو توڑنا. ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ورنہ وحی کا نور کہاں ریفلیکٹ ہوگا بتائیں. اگر دلوں کا حال اتنا خراب ہو جائے گا تو اس دل کے اندر پھر اللہ کیسے آئے گا؟ سخت دلوں کے اندر تو سخت زمین پر تو کوئی بیج نہیں جڑ پکڑ سکتا، تو سخت دلوں کے اندر ایمان کہاں سے جڑ پکڑے گا؟ تو لہٰذا اللہ سے رحم مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، یقین کے ساتھ مانگیں. چلیں تو چھوٹی سی تو یہ آیت ہے، کوشش کریں گے کہ ایک ہی دفعہ میں اس کو پڑھ لیں. اب میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین.